منتظر ہیں امام زمان بھی، ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے۔ مرحلے بہت سخت ہیں، چھٹے امام کہتے ہیں۔ ایک وہ جب انسان مر رہا ہوگا، جب حضرت جبرائیل کو موت کے فرشتے کو دیکھے گا۔ ایک وہ جب قبر میں دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ قبر میں جب اٹھایا جائے گا، اور تیسرا مرحلہ جب روز قیامت میں کھڑا ہوگا خدا کی۔ سخت مرحلے ہیں۔ یہاں کے مرحلوں کی تو کتنی ٹینشن ہوتی ہے، بارش ہونے والی ہے پہلے نکل جاؤ، ٹریفک میں ہے، فلانے ٹائم آفس چلے جاؤ، فلائٹ مس نہ ہو جائے۔ کتنا انسان اپنی پلاننگ کرتا ہے، اس کی پلاننگ کتنی ہے؟ سورہ حجر کی آیت 43 44 غالباً نازل ہوئی، رسول خدا گریہ کرنے لگے، بہت گریہ کیا، آرام نہیں آتا تھا۔ کہا فاطمہ کو بلاؤ، کیونکہ جب بی بی آتی تھی تو رسول خدا کے دل کو آرام آتا تھا۔ بی بی آئیں، بی بی نے پوچھا کہ بابا کیا ہوا؟ کہا یہ آیتیں، کہا ان آیتوں کو میرے لیے تلاوت کیجیے۔ آیتیں یہی کہتی ہیں کہ ان سے جو وعدہ کیا گیا جہنم کا، یہ اس میں جائیں گے، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں کہ جن میں الگ الگ گروہ تقسیم کر کے بھیجا جائے۔ یہ بی بی نے سننا تھا، بی بی نے اتنا گریہ کیا، بے ہوش ہو گئی، بے ہوش۔ لیکن مجھے آپ کو کچھ نہیں ہوتا، ہم 100 دفعہ پڑھتے رہے ان آیتوں کو، 100 دفعہ پڑھتے رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ ہمارا اندر مسئلہ ہے۔ مگر وہ حضرت حر ایک لمحے میں نہیں تبدیل ہو گئے۔ شیخ مرتضی انصاری سے پوچھا گیا، یہ جو کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کا فکر 70 سال کی عبادت سے برتر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا حضرت حر کی فکر رات، اور رات کی فکر حضرت حر کی یہی ہے کہ حر کو حر علیہ السلام بنا دیا، تفکر کیا، فکر کیا، کہاں کھڑا ہوں میں، کہاں ہوں میں، سامنے یہ ہے، سامنے وہ ہے، مجھے تو یہ کہا گیا تھا، ادھر دنیا ہے، ادھر دنیا نہیں ہے۔ تو اپنے استاد کی بات یاد آئی۔ استاد نے کہا تھا کہ دیکھو، اگر تم دیکھو کہ جس طرف دنیا ہو اس کے مقابلے میں چلے جانا، ادھر دنیا تھی، ادھر موت تھی، تو چلے گئے۔ ہم اپنا انتخاب کریں، انتخاب آپ کے پاس ہے، چوائس از یورس۔ آج زبردستی کا دور نہیں ہے، نہ میں تو اپنے بچوں میں زبردستی نہیں کر سکتا، لیکن میں تربیت ضرور کر سکتا ہوں، ان کو میں معیارات دے سکتا ہوں کہ یہ معیارات ہیں، ان پہ عمل کریں، ان پہ عمل کریں گے تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ میں زبردستی نہیں کر سکتا، نہ آپ زبردستی کر سکتے ہیں، معیارات دیں۔ یہ زندگی ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں یہ ہوگا، آخرت میں یہ ہوگا، تمہاری اپنی مرضی ہے، تم کیا چاہتے ہو۔ لیکن وہ بچہ یقیناً ایسے چہروں کو دیکھنا چاہے گا کہ جن کو خوف خدا ہو، جن کو آخرت کی تڑپ ہو، وہ ایسے دیکھنا چاہے گا کہ کہیں تو اس کو ہو، کوئی تو ایسے لوگ ہوں کہ جسے وہ دیکھے کہ ہاں یہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آ رہا ہے۔ یہ ہمیں خود کو کرنا پڑے گا کہ میں بھی شب کی تاریکی میں اٹھوں، کبھی ہفتے میں 1 دن ہی اٹھ جاؤں۔ میرے گھر میں پتا ہو بچوں کو کہ میں رات کو بندہ، والد چند دیر کے لیے یا والدہ اٹھ کر خدا سے مناجات کرتے ہیں، تو یہ بچہ خود بخود اس کے ساتھ بڑا ہوگا، یہ خود بخود اپنے آپ کو بلڈ کرے۔ مگر میں بھی ویکنڈ میں بیٹھا ہوا فلمیں دیکھ رہا ہوں تو بچہ کیا سیکھے گا؟ لبا فلم دیکھتے ہیں، فلم دیکھیں کیا پڑتا ہے۔ ایسی جو آپ کر رہے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی کرے گا۔ معصوم بچے، ان کے چہروں کو دیکھیں، ان کی خواہشات کو دیکھیں،
ان کو کس نے سکھایا ہے رونا؟ ان کو نہیں پتا ہے یہ کیوں روتے ہیں. بعض بچوں کو پتا بھی نہیں کیوں روتے ہیں. رو رہے ہیں. روتے ہیں کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ میں اور آپ رو رہے ہیں. اور یہ اسی گریے کے ساتھ بڑا ہوتا ہے. عزیزان محترم، انتخاب زندگی میں بہت ضروری ہے. اور یہ جو خدا شناسی ہے اس کو پہچانے.